بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ تمامی احباب آواز بلند سید کونین کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر دیجیے۔ الصلاۃ والسلام آج کا یہ خوبصورت پروکار اور روحانی اور وجدانی پروگرام جس کی صدارت حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم طریقت حضرت اورنگزیب بادشاہ قاسمی صاحب آپ فرما رہے ہیں، یقیناً ہم سب کے لیے ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے ہاں تشریف لائے۔ ہم آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے لجپالی فرمائی، اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے ہاں تشریف لائے۔ سامعین محترم، بزرگوں کی مجالس میں بیٹھنا اور محبت کرنا یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کے پاس لیکن ان کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، ان کے اعمال اتنے اچھے ان جیسے، لیکن محبت ان سے وہ پوری کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال اتنے اچھے، بولو نا، اعمال اتنے اچھے درجے کے نہیں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، معاذ، اللہ رب العزت ان اپنے محبوب بندوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے انہیں بھی انہی کے ساتھ جنت عطا کرتے ہیں، انہیں بھی انہی کے ساتھ جنت۔ یہ حدیث پاک حضرت عمر فاروق راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ دن میں حضور کی تربت انور پر حاصل ہوا تو سیدنا ابو ذر غفاری وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ بڑے پریشان تھے، اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، ابو ذر غفاری مجھ سے کہنے لگے، عمر، دو چیزیں مجھے بڑا پریشان کیے رکھتی ہیں، دو چیزیں مجھے بڑا پریشان کیے رکھتی ہیں۔ کہا وہ کون سی؟ کہ ایک تو وہ حضور کا فرمان ہے کہ اگر کسی عمل میں ذرہ برابر بھی ریاکاری آ گئی تو وہ قبول نہیں، ذرہ برابر ریاکاری۔ تو میرے صاحبو، ہم تو دھنسے ہوئے ہیں ریاکاریوں میں، ذرہ برابر بھی ریاکاری آ گئی تو قبول ہے۔ تو کہا دوسری بات کون سی ہے؟ تو ابو ذر غفاری بولے، فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا، جو اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، رب ان کے بارے میں فرماتا، من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے محبوب بندوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا میں خدا اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء لکھتے ہیں، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، میرے ذہن میں یہ بات رہتی تھی، ایسا نہ ہو مجھ سے کسی بھی اللہ کے مخلوق میں سے کسی فرد کی بے ادبی ہو جائے اور وہ اللہ کا محبوب، اور وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو، اللہ کی مخلوق سے پیار کیا کرے۔ اور یہی صوفیاء کا درس ہے، یہی اولیاء کا درس ہے۔ اگر ہم صوفیاء کی تعلیمات کو پڑھیں تو محبت ہی محبت ہے، امن ہی امن ہے،
بھائی چارے کا درس ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ پیار کرنا اور ہر قسم کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا، ہر مخلوق کے ساتھ اور ہر قسم کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا۔ وہ ددکارا نہیں کرتے، اللہ والے ددکارا نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ غلط ہو گئے تو اسے چھوڑ دیں، نہیں، یہ ان کی شان نہیں ہے، یہ ان کی شان ہے نہیں ہے۔ غلط ہو یا صحیح ہو وہ سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگائیں گے تو غلط کو صحیح کر دیں گے نا۔ حضور سیدی شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک بلند ٹیلے پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن کسی کیفیت میں تھے تو فرمایا اس ٹیلے پر کبھی کوئی بدبخت نہیں آ سکتا، اس ٹیلے پر کبھی کوئی بدبخت۔ تو ایک مرید نے جرأت کی اور عرض کی، حضرت جی اگر کوئی بدبخت آ جائے تو سے کہتا ہے یا مولا، آپ نے فرمایا اول تو بدبخت آ نہیں سکتا، اگر کوئی آ جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا، اس کے بخت سمجھنے ہو جاتا ہے۔ فرمایا اول تو آ کوئی نہیں سکتا، اول تو، اور اگر کوئی آ جائے تو پھر وہ بدبخت، لیکن میرے صاحبوں وقت دینا پڑتا ہے، گھر بار لٹانا پڑتا ہے، ہر چیز لٹانی پڑتی ہے۔ کبھی گھر بیٹھ کے کسی کو کچھ نہیں ملتا، سفر مانگتی ہیں چیزیں، جان مال ہر چیز مانگتی ہے۔ میں ایک بات آپ سے پیش کروں اور حضرت سے بڑی اجازت لے کر، جلالین شریف درس نظامی میں یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے جو ساری کی ساری عربی میں، اور درس نظامی کے مضمون میں یہ بڑی اہم تفسیر ہے جو قرآن پاک کی تفسیر ہے عربی میں کی گئی ہے۔ وہ ہم استاد گرامی سے پڑھ رہے تھے تو حاشیے میں نے ایک بڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو سیدہ زلیخا کا وہ واقعہ درج تھا۔ ملتا کیسے ہے یار، ملتا کیسے ہے یار کو پانے کے لیے کیا کیا ہونا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے جلالین والوں نے کہ جب عزیز مصر مر گیا نا تو سیدہ زلیخا چونکہ جناب یوسف کے عشق میں مبتلا تھی، جلالین والے لکھتے ہیں انہوں نے اپنا محل چھوڑا، اپنا محل چھوڑ دیا، جو بھی سونے جواہرات جتنے وہ اٹھا سکتی تھی نا اتنے سارے وہ اٹھائے اور صحرا کا رخ کیا، صحرا کا۔ اچھا یہ جلالین میں یہ بات درج ہے، یہ جملہ بھی درج ہے کہ سیدہ زلیخا نے نا صحرا میں جا کر ایک کلی پائی، کی پائی، وہ دے وچ یہ لفظ بھی لکھا ہے کہ ان کلی کانے نہیں پائی، ان کلی خطاب حضرت کیا ہے، میں بڑا ناچیز سا انسان ہوں، بس حضرت کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے ایک دو باتیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے، خطاب حضرت کا ہی ہے، بس حاضری پیش کرنے کے لیے دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کالی کلی پائی نہیں تسی بول لو ایک باری، کالی کلی دی کانے دی کلی پائی تھی، اتھے رہن لگیاں۔ جب بھی کسی نے آنا نا اور اس نے آ کر کہنا آج میں نے نا سیدنا یوسف کو دیکھا ہے، آج میں نے سیدنا یوسف کو، جلالین والے لکھتے ہیں سیدہ زلیخا نے اس کی آنکھوں کو بوسہ دینا اور وہ چلو پر سونے جواہرات کے اٹھانے اس کی گودی میں ڈال دیں، اس کی گودی میں تیرے یوسف کو دیکھ کے آیا ہوں، میں آج تیرے یوسف کو کدی محلہ میں رہ کے بھی یار لبے نہ پائی دی، محل چھڑ کے تے کلیاں پانے کرتے ہیں، محل چھوڑ کے کلی میں آنا پڑتا ہے، وقت گزرتا گیا، لوگ آتے رہتے، میں آج دیکھ کے آیا ہوں یوسف کو کہ انجی چلے جانا کہیاں نے دیکھے بھی ہونا، میں ویکھ کے آیا، آپ نے فرمایا اچھا تو آ جا، پھر بھی آ جا، وقت گزرتا گیا، بوڑھی ہو گئی اور آپ کے ہجر میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی کھو گئی،
آنکھوں کی یہ کھیل تماشا نہیں ہوتا ہے ایک دن میں، نہیں، اوکھے پینڈے تے لمیاں نے راواں حضرت یوسف علیہ السلام کے گھوڑے کی یہ شان تھی کہ جب آپ جس گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے نا، گھوڑے کی یہ شان تھی کہ اس کے ہنہنانے کی آواز 12 کلومیٹر تک جاتی، اور علاقہ بر کو معلوم ہو جاتا تھا کہ گھوڑے پر سیدنا یوسف سوار ہو چکے ہیں۔ سیدنا یوسف ایک دن آپ سوار ہوئے، گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز بی بی زلیخا کے کانوں میں بھی پہنچی۔ آپ اس رستے میں جا کر بیٹھ گئے جس راہ سے سیدنا یوسف نے گزرنا تھا۔ جب آپ کا گزر ہوا تو سیدہ زلیخا نے آواز دی حضرت یوسف کو، لیکن وہ آواز آپ کے کانوں تک گزر گئے۔ دوسری مرتبہ پھر آئے، پھر آواز دی، پھر نہ سنیں گے، مشیت عزدی ایسے تھی۔ تیسری بار پھر آئے، آواز دی، جب سواری رکی نہیں نا، جلالین والے لکھتے ہیں پھر زلیخا دوڑی اپنی کلی میں، اور اس نے اپنا وہ بت جو سجا کے رکھا تھا جسے وہ پوجا کرتی تھی، اس نے آ کر نا اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے۔ کب بڑا پوجا ہے تجھے، پر تو نے مجھے میرا یوسف نہیں دیا، تو نے مجھے میرا آج کے بعد مس خدا وحدہ لا شریک کا مانتی ہوں جو یوسف کا بھی خدا، اور آج کے بعد میں اسی خدا کو فرمایا آج کے بعد تجھے ماننا چھوڑا، میں اس خدا کو پوچھوں گی، میں اس خدا کو مانوں گی جو میرے یوسف کا خدا۔ پھر باقی بار آواز دی تو رب نے ہواؤں کا رخ سیدنا یوسف کے کانوں کی طرف موڑا۔ آپ کے کانوں تک جب آواز پہنچی نا، میں بڑی لطیف بات کر رہا ہوں، توجہ دیجئے گا۔ ملتا کیسے ہے؟ ملتا تنقید بڑی شوقی ہے، کوئی کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ چلتا آیا اور چلتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تنقید کیوں کرتے، اس پر تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا۔ بات محبت والے بیٹھے تو محبت والی ہے، بس۔ ہر ایک کی اپنی رائے ہے جی، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، جو مرضی کوئی کرے۔ آواز جب پہنچی نا، تفسیر جلالین والے لکھتے ہیں سیدنا یوسف نے اپنے غلام سے کہا، جاؤ اس بی بی سے پوچھو کیا سوال ہے تیرا۔ جب وہ غلام آیا نا، بی بی اماں حضرت پوچھ رہے ہیں تیرا سوال کیا، فریاد کیا ہے؟ میں نے کہا جاوے جا، میں نے تیرے نال کی لگے، میں نے تیرے نال کی لگے۔ اپنی چاہتی کیا ہے، وصونی کو چاہتی ہوں، بس میں تو تجھے سنتے پہ ہو میرے کہا۔ چلو جو سن رہے ہیں وہ تو سن ہی رہے ہیں جی، کہو ایک باری سبحان اللہ صاحب کو جی، آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ کہا مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں، نہ میرا کوئی سوال ہے۔ گئے حضرت جی، وہ کوئی سوال نہیں ہے ان کا، کوئی ان کی فریاد نہیں ہے، وہ تو آپ ہی کو چاہتی ہیں، آپ ہی سے ملاقات۔ کہا اچھا انہیں کہو کر دربار کیا کرو کل سیدہ زلیخا گئی، کل دربار لگا ہے سیدنا یوسف کا۔ آپ نے پہچانا نہیں زلیخا، پہچانا، آ کے بیٹھی تو کہا بی بی تیرا نام کیا ہے؟ یہ تفسیر جلالین والے لکھتے ہیں جب آپ نے کہا نا میرا نام زلیخا ہے، میرا نام ہے، آپ کی آنکھوں سے اترو گئے، کہا اچھا پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ پھر آپ کہا آپ کے عشق میں رو رو کر اندھی ہو گئی ہوں، مجھے میری آنکھوں کی بینائی چاہیے، مجھے میری آنکھوں کی۔ آپ نے یوں ہاتھوں کو اٹھایا، نبی تھے نا کہ ہاتھوں کو اٹھایا، مولا زلیخا کو اس کی آنکھوں کی بینائی دے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ آنکھوں کی، کسی کو پانے کے لیے پہلے کسی کی یاد میں رو رو کے اندھا ہونا پڑتا ہے، پھر بینائیاں ملتی ہیں۔ پھر وہ بینائی کو یاد بینائی نہیں ہوتی، پھر وہ بینائی صرف ظاہر کو نہیں دیکھتی، ظاہر بھی دیکھتی ہے، باطن بھی دیکھتی ہے، قبر بھی دیکھتی ہے،
کوئی غوث بنتا ہے تو وہ عرش اولا کے اوپر اور رب کے مابین جو 70,000 حجابات ہیں پھر غوث کی نگاہ انہیں بھی دے، پھر وہ بینائی کوئی عام بینائی نہیں ہوتی. کہا بینائی، مولا بینائی دے دے، بینائی مل گئی. کہا تین سوال تھے. کہا دوسرا، کہا آپ کے عشق میں جب مبتلا ہوئی تھی تو بڑی جوانی تھی، میری بڑی میں بوڑھی ہو گئی ہوں آپ کے انتظار میں، آپ کا انتظار کر کر کے بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے میری جوانی ملنی چاہیے. اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا تو رب نے حضرت زلیخا کو 18 سال کی جوانی عطا کر دی. 18 سال کی جوانی عطا کر دی. کہا زلیخا تیسرا سوال کیا ہے؟ اب بس آپ ہی کے پاس رہنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، خاموش ہوئے تو پھر جبریل امین کا کہا. حضرت یوسف سے کہا اللہ فرماتا اب یہ مسلمان بھی ہو چکی ہے، آپ اس سے نکاح کر کے اپنی حرم میں داخل بھی کر سکتے ہیں. بھائی جان، گھر سے نکلنا پڑتا ہے، محل سے نکل کر کلی میں آنا پڑتا ہے، کسی کی یاد میں رو رو کے اندھے ہونا پڑتا ہے، اور کسی کی یاد میں جوانی کو ختم کرنا. رونا یہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت واصف علی واصف قلندر لاہوری آپ فرماتے ہیں اگر دن کے وقت تیری آنکھ سے آنسو چلے آئیں تو انہیں مت پایا کرو. فرماتے ہیں دن کے وقت بہنے والے آنسو مگر بچ کے آنسو ہوتے ہیں، ان پر ضبط رکھا کرو. فرماتے ہیں پھر آپ نے فرمایا آنسو بہانے کے لیے 3 چیزوں کا ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے. اللہ کرے ہم سب کو آنکھ کا آنسو نصیب ہو جائے. وہ آنکھ مومن کی آنکھ نہیں ہے جسے آنسو نہیں ہے. مومن کی آنکھ ہے وہ پتھر دل ہو چکے ہیں ہم جو ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے. کا 3 چیزوں کے ایک جگہ پہ ہونا. آپ کی اگر توجہ دیں تو میں بات کر جاؤں. کتنی چیزوں کا؟ فرماتے ایک تو ہو، ایک خدا ہو اور ایک اندھیری رات. ایک تو ہو، ایک خدا ہو اور ایک اندھیری رات ہو. اب اس آنسو کا بڑا کیا مقام ہے کہ بندہ ہو، خدا ہو اور اندھیری رات ہو. یہی تو وہ آنسو ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا فرمایا مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آنکھ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے. کتنے اترو نیوچی بولو نا، کتنے جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے. آخری بات میں اجازت چاہوں گا. جب حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اجمیر میں تشریف لے گئے نا، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ عصر سے لے کر مغرب تک ایک خاص حجرے میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ اور ہر روز رویا کرتے تھے. کوئی ہندو باہر تعلیم کی غرض سے گیا ہوا تھا، اور جب واپس آیا نا، ایک دن گزرا خواجہ کے حجرے کے سامنے آپ رو رہے ہیں، دوسرے دن گزرا تو آپ رو رہے ہیں، تیسرے دن گزرا تو اس نے ایک دن اماں سے پوچھا اماں یہ بابا کون ہے اور یہ روتا کیوں رہتا ہے اور یہ روتا کیوں رہتا ہے؟ کہا بیٹے کوئی مسلمانوں کا بابا ہے، میں تو اس سے کوئی واقفیت نہیں رکھتی، جا کے خود ہی اسے پوچھ روتا کیوں ہے. وہ ہندو آیا، توجہ ہے جی آپ کی، ہائے ہائے، اور نے آ کے ایک سوال کیا، کہنے لگا بابا روندے کیوں؟ آپ نے فرمایا بیٹے میں نا اپنے شیخ کی محبت میں روتا، اپنے شیخ کی محبت میں روتا. انہیں سوال کیا بابا جی ایک غم وچ رونا تے سمجھ جاندا ہے، یہ محبتاں وچ بھی رویا جاندا ہے؟ کہاں پتر محبتاں وچ بھی رویا جاندا ہے. تو کہنے لگا اچھا جی پھر میں بھی رونا چاہتا ہوں. اور کسے کو اکھیاں دا رون منگو، کسی سے پیار کر لو. بھائی جی صاحب دل اس کو دل نہیں کہتے جو تڑپتا نہ ہو کسی کے لیے. کسی سے محبت
کبھی کبھی کسی کی یاد میں آنسوں کو بہایا کرو اور رب سے آنسو مانگو. آنسو اللہ کرے ہماری آنکھوں کو آنسو نصیب ہو جائیں. تو کہا بابا پھر میں بھی رونا چاہتا ہوں. بولو یا بابا میں بھی. آجا پتر کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھ لیا اس نے. اب حضرت کے پاس رہنے لگا. دن بھی وہیں پہ, رات بھی وہیں پہ. پھر خواجہ کی بارگاہ, پھر خواجہ کے مکڑے کی دید, پھر غریب نواز سے باتیں, پھر آپ کی محبت میں بیٹھنا, خدمت کرنا. کافی عرصہ جب بیتا نا تو آپ نے, غریب نواز نے ایک دن فرمایا اچھا بھئی اب تجھے 3 دن کی چھٹی ہے. کتنے دن کی؟ ان کا کل ہی کوئی نہیں, 3 دنوں تو بعد جاواں گے پھر آواں گے. ایک دن حضور نے سیدنا ابو ہریرہ سے بھی فرمایا تھا نا, میں قربان چاہوں. کہا ابو ہریرہ روز آ جاتے ہو, کبھی نہ کبھی کر دیا کرو, کسی دن آیا کرو. جب مسجد سے باہر آئے نا تو جھاڑے مار کر رونے لگے. پھر الٹے قدموں سے حضور کی بارگاہ میں. کہا ابو ہریرہ تجھے تو کہا تھا ناغہ کر لیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ آج بیٹھنے دیجئے نا, پھر کبھی کبھی آ جایا کرو. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے اجازت تک روز ہی آ جایا کر, تو روز ہی آ جایا کر. تو چلا گیا. دن تو گزر جاتا ہے یاروں کے ہجوم میں, پر عاشقوں پر شام کا ڈھلنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. دن تو اس نے گزار ہی لیا باتوں میں, لوگوں کو باتیں سناتا ہوگا خواجہ کی. جب شام ڈلنے لگی نا تو اس کا دل بھی بیٹھنے لگا. اس کا دل بھی بیٹھنے لگا. کب کبھی ہے, سکون نہیں ہے, کبھی چھت پہ جاتا ہے, کبھی نیچے آتا ہے. کھڑی کا تاجدار بھی کہتا ہے نا 100 بار چڑھی کوٹھے تے میں اتری سہ والی, ہن تے آجا یار محمد تو جتیوں میں نہ. وہ کبھی چھت پہ جاتا ہے, کبھی نیچے آتا ہے. نہ پانی کی پیاس ہے, نہ کھانے کی بھوک ہے. جب سورج غروب ہوتا جا رہا ہے نا, اس کا اندر بھی ٹوٹتا جا رہا. آنکھوں میں آنسو ہے, نہ پیاس ہے, نہ بھوک ہے, نہ سکون ہے, نہ اطمینان ہے. وہ اپنی ماں سے کہنے لگا ماں خدا کا واسطہ ہی جا انہاں کو اجازت لے. تو انہوں نے کہو میں نے اپنی بارگاہ میں چھوڑا. ماں گئی غریب نواز کے پاس. کہا بابا تو جانے وہ جانے, لیکن اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. اس کی حالت مجھ سے. غریب نواز بولے نہیں اماں چھٹی 3 دن دی ہے. چھٹی انہوں کہتے ہیں 3 دنوں تو بعد بتانا تھا نا رویا کیسے جاتا. سوال کیا تھا نا, اب جواب مل رہا تھا اسے. کہا نہیں 3 دن کے بعد اماں نے آخر کہا بیٹا تیرا بابا نہیں مانا. وہ کہتا 3 دن کے بعد آنا پھر ملاقات ہوگی. جب اس نے اتنی بات سنی نا, اس کا تو کلیجہ پھٹ کے رہ گیا. دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے, چیخو پکار ہے, آہو بکا ہے. اور اس نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑے, کہا ماں مجھے میرے شہر کی بارگاہ میں لے چل, ورنہ یوں ہی گڑگڑا کے تیرے قدموں میں بیٹھا ہوا موت دے دوں گا. مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, مجھے لے چل ورنہ میں. ماں تھی نا پھر باقی حضرت کی بارگاہ میں. کہا حضرت جی آپ جانے وہ جانے, لیکن ایک ماں کی ممتا کا سوال, اسے بتا دو. اسے کہا اچھا ماں چھٹی تو 3 دن کی تھی, لیکن تو ایک ماں ہے, ماں سوال کرے, لے آ اسے. جب وہ آیا نا حضرت کی بارگاہ میں, قدم بوسی کی. آپ نے فرمایا تو نے پانی پیا؟ اس نے کہا نہیں جی پیاس ہی نہیں لگی. فرمایا پیا میں نے بھی نہیں پیا. پھر کھانا کھایا؟ کہا جی بھوک ہی نہیں. کہا کھایا میں نے بھی نہیں. رونا آیا؟ کہا حد کر دی. کہا تو میری یاد میں رویا, میں ایسے نہیں, ایسے نہیں. باتیں بھی کرو اور کچھ ملے بھی نہ, اب ایسے نہیں. کسی کی یاد میں فنا ہونا پڑتا, کسی کی یاد میں فنا. اور خدا کا واسطہ ماننا نہ ماننا ایک الگ بات ہے, لیکن کبھی بھی کسی کی بے ادبی نہ کریں. اللہ والوں کی بے ادبی تو انسان کو چھوڑتی نہیں نا کہیں پر. عام فرد کی بھی کسی کی بے ادبی, اللہ کے کسی مخلوق کے عام سے عام. میں ایک بات کر دیتا ہوں,
چونکہ فتووں کا خوف نہیں اور حضرت موجود ہیں کلندر دوران، تو آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں بات کیے دیتا ہوں۔ ایک دوست نے ایک دن بات سنائی، کہا ہم ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا کرتے تھے، دکاندار تھے وہ کسی کام، تو باتیں بڑی عجیب کیا کرتے ہیں وہ۔ میں کہا جی کی گلنا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار ہر آن والے نو بڑے دھیان نال ملیا کرو، ہر آن والے نو بڑے کدی کدی آن والا رب بھی ہوندا ہے، کدی کدی آن والا۔ سو یہ بھی ان سے بھی کوئی پیار کرتا ہے، ان سے بھی کوئی، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر ہم ٹکرا دیتے ہیں، جوتوں کو دیکھ کر۔ ایک مجذوب راہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو قریب سے دھلا اور دھلن کا گزر ہوا، تو وہ کیچڑ میں لترے ہوئے کپڑے تھے، لکڑیاں پاس پڑی ہوئی تھی، نئی نویلی دلہن تھی، اس کا پاؤں اٹکا تو گر گئی۔ محبوب سے رہا نہ گیا جی، پہلے دن کی دلہن تھی، اس نے حضرت کے منہ پر تماچا مارا، آئے گزر گیا، گر گیا۔ یہ علی حجویری کشف المحجوب میں نقل فرماتے ہیں، داتا گنج بخش گر گیا، وہ چھت سے لٹین ٹوٹی، نقصان ہو گیا، چوٹ آ گئی، واپس آئے، کہا اسی فقیر کا کیا درا یہ، اسی نے کیا ہوگا، وہ دعا دی ہوگی۔ واپس آئے، گھٹنے پکڑے، پاؤں پکڑے، کہا بابا معاف کر دو۔ انہوں نے بڑی بے نیازی سے آنکھوں کو کھولتے ہوئے پوچھا بابا ہوا کیا ہے؟ معافی کس چیز کی؟ میں نے کیا کر دیا تمہارا جو مجھ سے معافی مانگتے جا رہے؟ کہا بابا ایسا ہوا، ساری کہانی سنائی۔ کہا اچھا تو نے مجھے مارا؟ کہا مارا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری دلہن کی چوٹ آ گئی۔ کہا تو اس سے بڑا پیار کرتا ہے؟ کہا حضرت جی حد کرتا ہوں۔ کہا بابا لوگا اگر تو اس سے پیار کرتا تو ہم سے بھی کوئی پیار کرتا ہے، اگر تو اس سے نہیں رہا گیا تو میرے محبوب سے بھی نہیں رہا۔ تو کسی کی بیعت بھی نہ کریں، کسی پر تنقید نہ کریں، نہیں ماننے کو نہیں کہتا نہ ماننے، لیکن بیعت بھی اسلام اجازت ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام محبت بانٹنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اللہ کے مخلوق سے بولو نہ یار، اللہ کی یار ہم سارے حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں لیکن عمل پیرا حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ سب کو اللہ رسول تعالیٰ ان بزرگوں کے تو خیر دین دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ باقی رضا